بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ سورہ عصر کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے. سورہ زلزال، سورہ عادیات، سورہ قارعہ اور سورہ تکاثر، ایک خاص تسلسل میں یہ صورتیں، مکی صورتیں چلی آ رہی تھیں، جس میں قیامت کے وقوع کا تذکرہ تھا. قیامت کے دن جو حادثات ہوں گے انسان کے اور پہاڑوں کے، اشیاء کے، اس کا تذکرہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبروں سے لوگوں کو نکال کر میدان حشر میں کھڑا کر دینے اور سینوں سے چھپے رازوں کو، نیتوں کو نامہ اعمال میں پیش کر دینے کا ذکر تھا. نامہ اعمال سے جو کچھ اثر ہوگا، اچھی زندگی اور بری زندگی کا تذکرہ تھا. سورہ تکاثر میں اس پوری دنیا داری کی جو غفلت ہے اور آخرت کی جو ناکامی ہے، اس کا راز تھا. اب یہ سورت جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، سورہ عصر، اس کے بارے میں آپ سے کہا گیا تھا کہ اگر اس رخ سے دیکھا جائے کہ ہر سورت پوری مکمل سورت ہے اپنے مفہوم و معانی کے اندر، اپنے اس پیغام کے اندر کہ جو وہ پیش کر رہی ہے، تو یہ سب سے قرآن کی چھوٹی سورت مکمل میسیج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ قرآن کی اہم ترین سورتوں میں سے اس کا شمار ہے. مختصر سی 3 آیتوں کے اندر ایک بہت ہی اہم ترین موضوع کو چھڑا گیا ہے، اور یہ وعدہ کیا گیا تھا آپ سے کہ ایک ہی نشست کے اندر اس کی بات کو پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ بات ذہن سے نہ نکلے. لیکن کچھ العصر کی تفصیلات اور اس قسم اور مقسم علیہ کی اہمیت کو بتاتے ہوئے گفتگو تھوڑی طویل ہو گئی تھی، لہٰذا اب گفتگو کو سمیٹنے کی اس نشست میں کوشش کی جائے گی کہ چھوٹی سی یہ مکی سورت اسلام کے بنیادی عقیدے کو ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے دل و دماغ کے اندر، ہمارے ما تحت الشعور، جس کو کہتے ہیں نا انکانشس، ما تحت الشعور کے اندر پے بس کرنے کے لیے یہ سورت ایک پیغام دیتی ہے. اور وہ پیغام یہ دیتی ہے کہ العصر زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، وقت کی اہمیت کی قسم کھائی گئی ہے، اور وقت کو گواہ بنا کر یہ قسم کھائی گئی ہے کہ جو انسان ہے وہ خسارے میں ہے، نقصان اٹھانے والا ہے. یعنی جو انسان کی فطرت ہے، جو انسان کی تخلیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کہ بہت سی جگہ کہا گیا کہ انسان کو اللہ نے ناشکرا پیدا کیا. خلق الانسان عجولا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے. انسان زیادہ دور رس نہیں دیکھتا، وہ وقتی اور فوری نفع کی طرف دوڑتا ہے نا. انسان طمع اور حرص سے بھرپور پیدا کیا ہے. اس کو شہوتیں اس کے اندر رکھی گئی ہیں، ان شہوتوں کی پیروکاری کرتا ہے. بہرحال انسان بہت کمزور مخلوق ہے. گمراہی کا شکار ہونا، شیطان کی چال سازیوں کا شکار ہو جانا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو اپنے آپ کو ایمان کی روحانی طاقت سے مضبوط کر لے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کے اپنی زندگی کی حفاظت کرے. تو کہا کہ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان اٹھانے والا ہے. انسان سے مراد جن سے انسان ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. گزشتہ نشست میں یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ 6 فقرے ہیں، لیکن یہ 6 فقرے یوں سمجھیے
کہ 6 عنوانات ہیں. پہلا عنوان تھا والعصر، زمانہ، جو وقت ہے، مرور زمانہ ہے، وہ جو اس کی اہمیت ہے اور جو گزرے زمانے کا آنے والے زمانے پر اثر ہوتا ہے. چنانچہ مستقبل، حال مستقبل کو بنانے کی جگہ ہے. جو ابھی کا وقت ہے یہ آئندہ کے وقت کو سنہرا بنانے کا موقع ہے. یہ دنیا آخرت کو کمانے کی جگہ ہے. جوانی بڑھاپے کا انتظام کر کے رکھنے کی وقت ہے. صحت مرض کی تیاری کرنے کا وقت ہے نا. حدیث کے اندر آیا کہ 3 چیزوں سے پہلے پکڑ لو، ہے نا. بادروا ہے نا، زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، ہے نا. خوشحالی کو غنیمت سمجھو تنگ دستی اور غربت سے پہلے، ہے نا. فرصت کو غنیمت سمجھو مصروفیت سے پہلے. تو یہ حدیث کے اندر آیا ہے. ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. یقیناً انسان اگر اس مقصد حقیقی سے بھٹک جائے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کی نظر سے، اس کی نگاہ سے، اس کے ذہن اور گمان سے وہ مقصد اگر اوجھل ہو جائے اور اس کی زندگی اس نقطے کے طرف نہیں جا رہی ہو جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اگر وہ اس کام سے بھٹک جائے، اس منزل سے بھٹک جائے کہ جہاں اس کو پہنچنا ہے، تو یقیناً وہ خسارے میں ہوگا. اب یہاں 4 وہ کوالٹیز بتائیں کہ اگر یہ 4 کوالٹی کسی کے اندر ہیں تو وہ اس گارنٹیڈ خسارے سے، ہے نا، یہ جو بالکل پکا لکھا ہوا خسارہ ہے، اس سے وہ محفوظ ہو سکتا ہے اگر اس کے اندر 4 یہ خصوصیتیں ہوں. اس سورہ کا لہجہ دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گا کہ اس قدر اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس میں آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی دیکھو جس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی وہ خسارے میں ہے. ہم سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ہر انسان خسارے کا، ہے نا، ہر انسان خسارے کی، نقصان کی، ہلاکت کی در پہ ہے، سوائے اس کے کہ اس کے اندر یہ 4 کوالٹی پائی جائیں. تو پتہ یہ چلا کہ ایک مومن کو یہ جو پورا قرآن ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کے رب الناس تک کا، ہے نا، من الجنت والناس تک کا جو پورا قرآن ہمارے سامنے رکھا ہے، اور یہ جو پوری تعلیمات نبویہ، احادیث مبارکہ اور سنت مطہرہ ہیں، یہ جو پورا دین اسلام، یہ جو پورا عقیدہ ہے، یہ جو پوری عبادات ہیں، یہ جو پوری شریعت ہے، یہ جو پوری اخلاقیات ہیں، یہ جو پورے آداب ہیں، یہ جو پوری ایک انسان کی جو منظم تربیت ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم ان 4 خصوصیات کو کما سکیں تاکہ ہم خسارے سے بچ جائیں. یہ 4 وہ ہیڈنگیں ہیں، یہ 4 وہ کالم ہیں، یہ 4 وہ مدیں ہیں کہ ساری تعلیمات کی غرض و غایت یہیں آ کر ختم ہوتی. لہٰذا ان کو سمجھنا ضروری ہے. ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ان 4 خصوصیات پر مختصر سی گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی. الا الذین، سوائے ان کے، خسارے سے سوائے وہ لوگ بچ سکتے ہیں کہ آمنو، جو ایمان لاتے. قرآن ایک بڑی مخصوص اصطلاح استعمال کرتا ہے، آمن یؤمن ایمانا، یقین کرنا، ایمان لانا. یہاں جو صیغہ استعمال کرتا ہے قرآن، آمنو، جو ایمان لا چکے، یہ جو ماضی کا صیغہ ہے، یہ جو ماضی کا صیغہ ہے، یہ عربی میں کسی کام کے پورے طریقے سے مکمل ہو چکنے کے لیے آتا ہے. ایمان لانے والا ہوں، ایمان بس لائے لوں گا، بس ایمان میں داخل ہونے ہی والا ہوں، ایمان میں داخل ہو ہی جاؤں گا، ایمان میں داخل ہو رہا ہوں، ابھی ایمان کو محسوس کر لوں گا، اس سے کام نہیں چلے گا. قرآن کہہ رہا ہے آمنو، جو مکمل طریقے سے سچے پکے ایمان والے ہو گئے. ایمان کیا ہے؟ ایمان کہتے ہیں یقین کرنے کو. اصحاب عقیدہ نے لکھا کہ ایمان ہے نا الاعتقاد الجازم،
پختہ کسی بات کا یقین کرنا، پختہ کسی چیز کو ماننا، ایسا ماننا کہ جس میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہ ہو، اس کو کہتے ہیں الجزم. مکمل اعتقاد جزم کامل جو ہے، کسی بات پر مکمل یقین، اس کو ایمان کہتے ہیں. اب آمنو سے کیا مراد ہے؟ کائے پر یقین کرے. اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات پر یقین کرنا. نمبر 1 تو اس بات پر یقین کرنا کہ اللہ موجود ہے. نمبر 2 کہ اس بات پر یقین کرنا کہ اللہ ویسا ہے جیسا اس نے اپنے آپ کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، کہ وہ سمیع و بصیر ہے، وہ علیم و خبیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے نا، وہ تمام صلاحیتوں کا مالک ہے، وہ یکتا اور تنہا ہے. اللہ کے وجود کا یقین کرنا، اللہ کو عبادت کے حق میں، عظمت کے حق میں، شریعت کے حق میں، حاکمیت کے حق میں اللہ کو یکتا اور تنہا ماننا، اللہ کو ان صفات کے ساتھ ماننا جیسا کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے کتاب میں بتایا ہے، ایسے خدا کو ماننا. فرشتوں پر یقین کرنا، آسمانی کتابوں پر یقین کرنا، سارے انبیاء پر یقین کرنا، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر اور آخرت کے پورے مکمل تصور پر یقین کرنا، اور قضاء و قدر پر یقین کرنا ہے نا. قضاء و قدر کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فیصلہ کیا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ اس دنیا میں ہوتا ہے، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. اللہ کی مرضی کے آگے، اللہ کی مشیت کے آگے نہ کسی کی مرضی چلتی ہے، نہ کسی کی مشیت چلتی ہے، نہ کسی کے بس کی ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر، اس کی مشیت کے بغیر، اس کے ارادے کے بغیر ایک انسان کوئی پتا بھی، کوئی تنکا بھی اس دنیا میں ہل جائے، کوئی چینٹی بھی اپنی جگہ سے ہل سکے اللہ کی مشیت و مرضی کے بغیر. یہ اس پر یقین کامل ہونا. یاد رکھیے کہ ایک نقطے کی بات ہے لیکن بڑی کام کی. کہا جاتا ہے کہ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے. ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ یہ ایسا ہے، یہ ایمان نہیں. جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، ماننے کا نام ایمان ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ ایمان نہیں ہے. ہم اس بات کو مانیں کہ اللہ ایک ہے، ہم اس بات کو قبول کریں، سویکار کریں کہ اللہ ایک ہے، اس کی گواہی دیں. کائے سے گواہی دیں؟ زبان سے گواہی دیں، دل سے گواہی دیں، دماغ سے گواہی دیں، عمل سے گواہی دیں، تو یہ ایمان ہوا. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان کے کہ جو یقین کرتے ہیں. میں نے کئی بار کہا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ سارے اسلام کی پوری تعلیمات کا خلاصہ آپ کو کہ اسلام، قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، ساری ان باتوں کا مقصد ایک لفظ میں بتائیے کہ چاہتا کیا ہے قرآن ہم سے. وقت نہیں ہے آپ کے پاس، صرف ایک جملے میں آپ کو جواب دینا ہے، تو میں کہوں گا کہ قرآن ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کو مان لیں اور اللہ کی مان لیں. تو یہ ایمان جو ہے وہ عقیدہ ہے، یہ وہ اعتقاد ہے، یہ وہ سوچ ہے، یہ وہ مینٹلٹی ہے، یہ وہ لاجک ہے، یہ وہ فلسفی ہے کہ جس کے تحت پوری انسان کی زندگی قائم. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کے ہونے پر یقین بھی کرتے ہیں اور پھر بغیر ہماری زندگی کا فلسفہ، ہماری زندگی کا ڈھنگ گزارنے کی سوچ ہماری کچھ اور ہو. یہ ممکن نہیں. ایمان یہ اس پورے اعتقاد کا، پورے عقیدے کا، یہ ہماری پوری اس مانیتا کا نام ہے کہ جس کو ہم دنیا کے لیے مانیں. ہم دنیا کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم آخرت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہم اپنے وجود کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ سب ایمان. کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان کے کہ جو ایمان لاتے ہیں. قرآن میں جگہ جگہ اس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ ایمان لانے کا مطلب ہے اِنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت کے دن کا یقین کرتے ہیں، آخرت کے تصور پر یقین رکھتے ہیں، وہ ایمان. وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، دوسرا خانہ کیا ہے کہ خالی اعتقاد سے کام نہیں چلے گا. خالی آپ کے دل کا جو عمل ہے ایمان، اس سے کام نہیں بنے گا.
یقیناً کوئی کردار ایسا ہونا چاہیے، کیریکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس یقین کی تائید کرتا ہو، تائید کرے اس بات کی کہ جو آپ مانتے ہیں واقعی آپ اس پر مانتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ بڑی طویل بحث ہے عقیدے کے اندر، میں اس علم توحید کے بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، زبردستی کا اختلاف ہے کہ عمل صالح ایمان میں داخل ہے کہ نہیں، یہ ایک بحث ہے۔ ایک بحث یہ ہے کہ نجات کے لیے کیا خالی ایمان کافی ہے، بغیر عمل صالح کے کیا نجات ہو سکتی ہے؟ بہت سارے احادیث مبارکہ میں ایسے شواہد ملتے ہیں کہ جس میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ موقنا به قلبه دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے دل سے اس بات پر یقین کرتے ہوئے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بغیر عمل کے جنت میں جانے کے شواہد احادیث میں موجود ہیں، لہذا کوئی شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو کسی کو محض ایمان کی بدولت بغیر عمل صالح کے بھی جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ قرآن واضح انداز میں عمل صالح کو ایمان سے جوڑ کر رکھتا ہے۔ اگر آپ غور کریں اس بات پر ذرا گہرائی سے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ عمل صالح کے بغیر ایمان یقیناً مکمل نہیں تصور کیا جا سکتا، ہے نا؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، بڑی اچھی تعریف کسی نے ایمان کی کری کہ ایمان کیا ہے؟ اعتقاد بالقلب، دل سے یقین کرنا، واقرار باللسان، زبان سے اس یقین کا اقرار کرنا، کلمہ شہادت کو ادا کرنا، وعمل بالارکان، اور ہاتھ پیروں سے انسان کے جسم کے اعضاء اور ارکان سے اس یقین کی اوپر عمل کرنا، یہ ایمان مکمل ہے۔ تو وعامل الصالحات، اور ان نے کرے نیک عمل، یعنی جو ان کا اندرون تھا، جو ان کا یقین تھا، اس کے اوپر ان کا کردار بھی ڈھلا ہوا تھا، ہے نا؟ تو یہ عمل صالح جو ہے یہ پورا ایک پورے مسلمان کا قرآن و حدیث کے اندر ایک جو کردار ہے، عبادتوں سے لے کر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تسبیح و ذکر و اذکار، تصفیہ قلب، طہارت، شریعت اور اس کے معاملات سے لے کر نکاح و طلاق اور خرید و فروخت، بازار و دکان، معاملات، وہاں سے لے کر پھر حقوق، والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، محلے والوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق، دیگر جانداروں کے حقوق، اللہ کی دیگر مخلوقات کے، نباتات کے، پیڑوں اور پودوں کے حقوق، پانی کے حقوق، ہوا کے حقوق، یہ جو حق ہے۔ پھر ہے کہ اخلاقیات، کہ جو اعلیٰ ظرفی کے مزاج، جو اعلیٰ ظرفی کا تصور ہے، جو بلند اخلاق کا تصور ہے، آداب و کمالات، ان تمام چیزوں سے جو کردار بنتا ہے، یہ سب عمل صالح کا مظہر ہے۔ اسی لیے تو حدیث کے اندر آیا کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان 70 سے کچھ اوپر شعبوں کا نام ہے، افضلها کلمۃ لا الہ الا اللہ، اس کا سب سے افضل عمل جو ہے، سب سے افضل ایمان کا گوشہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، اس بات کا اقرار کرنا، اس بات پر یقین کرنا، اس بات کو دل سے ماننا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے ادنا درجہ اس کا کیا ہے؟ إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راہ سے، سڑک سے کسی تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا، سڑک پر سے کسی پتھر یا کانٹے کو ہٹا کر دینا۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا ایمان کے گوشوں میں سے ایک گوشہ ہے۔ تو دیکھیے کہاں وہ ایمان، کلمہ شہادت کے جو ایمان کا اصل ہے، کہاں اماطۃ الاذی عن الطریق جو حقوق میں سے ایک حق ہے، اور کہاں الحیاء شعبۃ من الایمان جو اخلاقیات کا، جو اخلاق کے کمالات کا ایک کمال ہے۔ تو یہ سارا جو مجموعہ ہے، عبادت کلمے سے لے کر تو اخلاقیات تک، اماطۃ الاذی عن الطریق تک،
کہ کسی انسان اور جانور کو ٹھوکر نہ لگ جائے. یہ پورا جو کردار ہے یہ عمل صالح کا مظہر ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ دیکھیے ایمان اور عمل صالح تو سمجھ آتا ہے، بہت کامن چیز ہے، جگہ جگہ ایمان و عمل صالح جڑا ہوا ہے، اور یقیناً ایمان کے بغیر کسی کا بیڑا نہیں پار ہو سکتا، اور عمل صالح کے بغیر ایمان ناقص ہے، ایمان بے ثمر ہے. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ صاحب یہ جو پیڑ آپ دیکھ رہے ہیں میرے گھر کے سامنے، یہ آم کا درخت ہے، میں یہ کہوں گا کہ صاحب میں اس کو کیوں مانوں کہ یہ آم کا درخت ہے؟ میں جب سے پیدا ہوں، جب سے آج تک میں نے اس کے اندر ایک آم یا ایک کیری یا ایک جو ہے آم کا پھول مور تک نہیں دیکھا، تو میں اس کو کیسے تسلیم کر لوں؟ تو دیکھیے ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اور وہ درخت کہ جو پھل نہ دیتا ہو ہے نا، تو اس کو کاٹ کر جلانے کے کام میں لے لیا جاتا ہے نا، اس کو بوجھ سمجھا جاتا ہے. اگر وہ خوبصورت ہے، خوشنمائی کر رہا ہے تو برداشت کر لیا جائے گا، سائے کے کام آ رہا ہے تو شاید اس کو کچھ دن بھگت لیا جائے گا. لیکن اگر وہ بے ثمر ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، تو اس درخت کو کاٹ کر اس کی لکڑی کو جلانے میں استعمال کر لیا جاتا ہے. تو آمنوا وعملوا الصالحات. اب یہ جو دو چیزیں ہیں یہ بہت اہم ترین ہیں، خاص طور سے آج کل کا جو عصر حاضر ہے، اور جس دور میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور جس دور میں ہم آج دعوتی زندگی گزار رہے ہیں، کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. نمبر تین جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ اور حق کی وصیت کریں. تواسی کسے کہتے ہیں؟ وصا یوصی کہتے ہیں ایک دوسرے کو وصیت کرنا، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو کسی چیز کی تاکید کرنا. اور حق کی وصیت کریں ایک دوسرے کے ساتھ. کہ حق کیا ہے؟ سچائی. ہم خالی حق کو مانتے ہیں، ہم اپنے گھر میں حق پر عمل بھی کر لیتے ہیں، اتنا کافی نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں، ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم حق کا اعتراف کریں، اور ہم ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کریں کہ حق پر بنے رہو. تواسی جو ہے یہ ایک دوسرے کا دھاڑس باندھنا. اجتماعی کام جب ہوتا ہے تو عمل خیر، عمل صالح کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ ایمان اور عمل صالح پر اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے بڑی مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، ابتلاءات آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، اور ان آزمائشوں اور امتحانات سے کھڑے گزرنے کے لیے ضروری ہے کہ اجتماعی عمل ہو. ہم مل کر ایمان و عمل صالح کا ایک معاشرہ تشکیل دیں، اور پھر اس میں ایک دوسرے کو حق پر جمے رہنے، حق پر ڈٹے رہنے، حق پر اڑے رہنے، حق کا ساتھ دینے کے لیے ایک دوسرے کی وصیت کریں، ایک دوسرے کی کمر تھپتھپائیں، ایک دوسرے کا دھاڑس بنائے رکھیں، ایک دوسرے کی امید بنے رکھیں، ایک دوسرے کی تائید بنے رکھیں. بہت سی عربی کی مثالیں ہیں کہ المرء ضعیف بنفسه قوی فی عشیرتہ، کہ المرء انسان تنہا کمزور ہے اور اپنے مجموعے کے ساتھ، جماعت کے ساتھ مضبوط ہے. جماعت کا تصور، اتحاد کا تصور اور الجماع کا تصور جو ہے بہت ضروری ہے. یہ تواصو کا لفظ ہے، جو صیغہ جمع ہے کہ تواصو، ایک دوسرے کو وصیت کرو، یہ مسلم معاشرے کی جامعیت اور مسلم معاشرے کی اجتماعیت کی طرف اشارہ کرتا. تو تیسری بات یہ ہوئی کہ تواصو بالحق، حق کو دنیا میں غالب رکھنے کے لیے، حق پر خود کو بنائے رکھنے کے لیے ضرورت اس کی پڑتی ہے کہ ایک دوسرے کو حق پر رہنے کی وصیت کی جائے، حق کی نصیحت کی جائے، حق کی دعوت دی جائے. تو خالی ایمان سے اور عمل صالح سے کام نہیں بنے گا. تیسری چیز جو ہے کہ حق کی دعوت دی جائے، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کی جائے، ایک دوسرے کو جو ہے حق پر عمل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو جو ہے حق کا ساتھ دے. اور چوتھا پوائنٹ جو ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ چوتھی چیز کیا ہے کہ اور انہوں نے نصیحت کی ہو، وصیت کریں ایک دوسرے کو صبر کی. یہ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ دیکھیے ایمان پر بنے رہنے، عمل صالح کے لیے اپنے آپ کو ہموار کرنے، اور تواسی بالحق، حق کی دعوت کو پھیلانے اور حق کی دعوت کی تائید کرنے اور حق کی دعوت کے سپاہی بننے کے لیے بڑے مصائب سامنے آئیں گے. اور ان مصائب پر انسان کھڑا
اس وقت تک ان امتحان میں نہیں اتر سکتا جب تک کہ وہ صبر کے ہتھیار سے لیس نہ ہو. تو وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرے، خود بھی صبر کرے اور دوسروں کو صبر کی تلقین بھی کرے، مل کر صبر کا ایک ماحول بنائے. اب صبر ہے کیا؟ دیکھیے کچھ الفاظ عربی زبان کے اردو زبان میں استعمال ہونے لگے تو متبادر الی الذہن، عام طور سے جب لفظ صبر ہم سنتے ہیں تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں تصویر آتی ہے کہ صبر کا مطلب ہے برداشت کر لینا. تکلیف ہو رہی ہے تو صبر کر لو بھائی، رو مت، یہ بھی صبر کا مطلب ہے. لیکن صبر کا جو وسیع تصور ہے عربی زبان میں وہ اس سے بہت زیادہ ہے. صبر کا ڈکشنری کے اندر ایک مطلب لکھا ہوا ہے، قوت تبعث النفس على حمل الشدائد. صبر کہتے ہیں ایک ایسی طاقت کو، ایک ایسی قوت کا نام ہے صبر کہ جو نفس کو، جو انسان کے نفس کو مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے پر آمادہ کر دے. کوئی مقصد ہوتا ہے انسان کا، کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے، کوئی ہدف ہوتا ہے انسان کا، اس کو پانے کے لیے اس کے راستے میں آنے والی ہر مصیبت کو، ہر مشکل کو، ہر تکلیف کو برداشت کر لینے کی، سہ لینے کی جو طاقت ہے، تکلیفیں، جو مشقتیں برداشت کرنے کی سخت انسان کے اندر پیدا کرتی ہے، اس طاقت کا، اس شکتی کا نام صبر ہے. صبر عربی زبان میں کہتے ہیں جمے رہنے کو، صبر کہتے ہیں ڈٹے رہنے کو، صبر کہتے ہیں پیچھے نہ ہٹنے کو، صبر کہتے ہیں چاہے حالات کچھ بھی ہو جائیں لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹنے کو صبر کہتے ہیں، ہے نا. صبر کہتے ہیں اللہ کے راستے میں آنے والی تکلیفوں کو برداشت کر لینے کو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو کچھ تکلیفیں آئیں ان کو برداشت کر لینے کو، جھیل لینے کو صبر کہتے ہیں. تو وتواصوا بالصبر، اور وصیت کریں صبر کی، ہے نا. تو یہ صبر ایک ایسا اخلاق ہے، ایک ایسا کمال ہے، ایک ایسا خلق ہے کہ جس کی قرآن میں تعریف ہی ہے. اسی لیے قرآن میں کہا گیا وَيُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صابروں کو ان کا بدلہ بے حساب صابروں کو ان کا بدلہ، ان کا اجر دیا جائے، ہے نا. تو صبر جو ہے بہت بڑا کمال ہے، بڑا نفس کا کمال ہے، یہ بڑی خوبی ہے نا. بہت قرآن کی آیتوں میں تقریباً 60 جگہ سے زیادہ، 60 جگہ سے اوپر جو ہے قرآن کے اندر صبر کا تذکرہ ہے نا. اور فلاح دارین کے لیے جو صبر آیا ہے وہ بہت جگہ جگہ ہے. تو 4 چیزیں بتائی گئیں کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان اٹھانے والا ہے، سوائے اس کے کہ جو ایمان لاتا ہو، یقین رکھتا ہو، ہے نا، اور اس کے ایمان کا مظہر عمل صالح کے اندر ہو، اس کا کردار اچھا ہو، ہے نا. عبادات سے لے کے جو کمالات ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ سے لے کے اماطۃ الاذی عن الطریق اور الحیاء شعبۃ من الایمان کہ اس حدیث کی وسعت پہ غور کرتے ہوئے عمل صالح کو اس کے خط و خال میں دیکھیے. وتواصوا بالحق، کہ حق کی وصیت کرتا ہو، حق کو ایک دوسرے کو پھیلاتا ہو، حق کا داعی ہو. وتواصوا بالصبر، اور صبر کرتا ہو اور صبر کی دعوت دیتا ہو. یہ 4 کمال، ایمان، عمل صالح، حق گوئی اور صبر، یہ 4 کمالات ایسے ہیں کہ یہ خوبیاں ہیں تو بڑی اچھی بات نہیں، یہ وہ ناگزیر صفات ہیں کہ جو انسان کو اس دنیا کے خسارے سے، اس دنیا داری میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت کو تباہ کر دینے، دنیا داری میں مبتلا ہو کر آخرت کو گوا دینے سے انسان کو بچاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح ایمان کی، صحیح عمل صالح کی، تواصی بالحق و تواصی بالصبر کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کو سمجھنے، قرآن کو سمجھنے کی بہتر توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.